بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ حضرات محترم، اس آیہ وافی ہدایہ کی روشنی میں دور حاضر کی جو اسلامی تحریک ہے، یعنی ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام، اس کے حوالے سے 3 مراحل ہیں۔ اس کے ایک بین الاقوامی سطح پر اس وقت اس کی جو صورتحال ہے، دوسرا ملکی سطح پر جو اس کی صورتحال ہے، اور تیسرا مرحلہ ہے کہ جو ہماری شیعہ کمیونٹی ہے اس کے اندر اس کی صورتحال جو ہے اس کے بارے میں یعنی چند جملے میں آج عرض کرنا چاہوں گا۔ عزیزان محترم، جہاں تک تو مسئلہ ہے بین الاقوامی سطح پہ صورتحال کا، تو یہ تحریک جو ہے میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی نئی تحریک نہیں، نہ کسی نبی نے نہ کسی امام نے اسے شروع کر دیا۔ یہ حق و باطل کا مارکہ جو ہے یہ معلوم تاریخ میں سب سے پہلا حابیل و قابیل کے درمیان لڑا گیا، اور اس وقت سے اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور مختلف مراحل سے کبھی اس کی قیادت موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، کبھی عیسیٰ کے ہاتھ میں تھی، کبھی ابراہیم کے ہاتھ میں تھی۔ پیغامبران تو بہت سارے ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کچھ افراد کا ذکر کیا اپنے کلام کے اندر۔ تو یہ تحریک جو ہے آج چلتے چلتے اس مقام پر، پھر اس میں یعنی کربلا کے بعد دیگر ائمہ علیہ السلام آتے رہے، اب آج اس وقت یہ اس مقام پر پہنچی ہے، اور ظاہری کیفیات کے اندر حضرت مولا صاحب الزمان علیہ السلام کی غیبت کبریٰ حضرت کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں یہ جو تحریک ہے ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام جو ہے، اس تحریک میں جو حزب اللہی گروہ ہے اس کی قیادت جو ہے اس کا میر کارواں سید علی خامنائی ہے، اور یہ تحریک الحمدللہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے حیات دی اور توفیق دی تو اگلی گفتگو میں سورہ مبارکہ صف جو اس کا شمارہ 61 ہے، اس کی جو آخری آیات ہیں، گزشتہ دنوں میں بھی میں نے چند جملے عرض کیے تھے، پھر اس کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس چیز کے لیے پورا پلان اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دیا ہے، وہ جو آخری آیات ہیں اس کے اندر پورے کا پورا پروجیکٹ پلان بنا کے دے دیا ہے کہ یہ کرو یہ رزلٹ نکل آئے گا۔ یعنی اس میں کچھ کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو یعنی کچھ لیڈران کا کردار ہے، کچھ فالورز کا کردار ہے، اور کچھ رول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پلے کرنا ہے، تو اس کا پورا پروجیکٹ پلان بنا کے دے دیا گیا۔ بہرحال گلوبل لیول پر جو اس وقت صورتحال ہے، یہ الحمدللہ تحریک جو ہے، یہ جب جو لوگ ایمان کی دولت سے آشنا ہیں وہ لوگ جو ہیں یہ مشکلات ان کو مایوس نہیں کر رہی بلکہ ان کے یقین میں اضافہ کر رہی ہیں۔ یہ ایک بڑا لطیف قسم کا نکتہ ہے کہ وہ لوگ جن کے قلوب نور ایمان سے منور ہیں، یہ جو مشکلات ہیں اس وقت، یہ روٹس اب اس نے یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی تحریک؟ یہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے، ظاہری تاریخ کے اندر بات کر رہا ہوں، الہی تحریک چل رہی ہے، یہ اٹھی اور اس نے پہلے مرحلے میں یعنی ایک کامیابی حاصل کی، شاہ کو نکالا گیا، لا الہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد الا اللہ کا سلسلہ جب اس کے لیے پلان کیا گیا، 1 اپریل 79 میں امام خمینی نے سب سے پہلے لوگوں سے کانسنٹ لی۔ انہوں نے کہا بھی آپ حضرات جو ہیں یہ میں کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ روئے زمین سے ظلم کا خاتمہ کیا جائے، روئے زمین پہ عدالت کو قائم کیا جائے، یعنی دین مبین اسلام کو بطور دستور عمل کے لیا جائے، کیونکہ دین مبین اسلام کا غلبہ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے؟ ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام۔ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں اصل میں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کچھ اور داستان ہے اور یہ کچھ اور، ایک تھیوریٹیکل ورژن ہے اس کا، ایک پریکٹیکل ورژن ہے اس کا۔ غلبہ دین اسی چیز کو کہتے ہیں، چاہے وجود پر لے لیں یا پورے معاشروں پہ لے لیں، یعنی ظلم اس وجود سے ختم کریں گے، عدالت کو قائم کریں گے، دین اس وجود پر حکومت کرنا شروع کر دے گا۔ میں کتنے کلمے پڑھتا رہوں، کتنے نعرے لگاتا رہوں، لیکن اگر میں اپنے وجود میں نفس کی خواہشات کا جو غلبہ میرے ارادے پر، اس کو ختم نہ کروں،
میرے ان نعروں کی اللہ اور رسول کی بارگاہ میں ذرا برابر بھی قیمت نہیں، ذرا برابر بھی قیمت نہیں اس کی، کیونکہ انہوں نے یہ ہمیں یہ ٹاسک دیا ہی نہیں تھا، یہ کام ہم سے کہا ہی نہیں گیا تھا کہ زیادہ نعرے لگانا۔ تو وہ چیز جو ہے ظلم کا، الحمدللہ یہ تحریک وہاں سے شروع ہوئی جب انہوں نے 1 اپریل کو لوگوں نے 98 یا 99% تائید کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جناب یہ ایسا ہونا چاہیے۔ جب ان کو تائید ملی، کیونکہ ایک جوہری فرق یاد رکھیے گا، نظام ولایت جو ہے اور مروجہ جو حکومتوں کے نظام ہیں، ان میں ایک جوہری فرق ہے۔ ولایت جو ہے وہ جب لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، الہی حاکمیت کو، اس کی تائید کرتے ہیں، تو وہ نظام آتا ہے۔ جبری طور پہ لوگوں کی گردنوں پر مسلط ہونا جو ہے یہ ولایت کا طریقہ کار نہیں۔ کانسیپٹ ان سے لے لیا گیا، اور اب جس وقت الا اللہ کا کام شروع ہوا کہ معاشرے کے اندر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کیا جائے، تو شدید قسم کا رد عمل سامنے آنا شروع ہوا۔ یہ بالکل وہی بات تھی جو امیر المومنین جس وقت برسر اقتدار آئے تو اس وقت بھی وہاں نون لیگ بھی موجود تھی، وہاں پیپلز پارٹی بھی موجود تھی اس معاشرے کے اندر۔ یہ ٹائٹل بدلتے رہتے ہیں، فکر ایک ہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی برادر سمجھنا چاہے آئیں، تشریف لائیں کسی وقت میرے پاس، میں آپ کو پن پوائنٹ کر کے بتاؤں گا کہ یہ اس وقت کی پیپلز پارٹی کے لیڈران تھے۔ آج کے جو حضرات ہیں نا، اس وقت ایک کردار ہے امیر المومنین کے مقابل پر جو آیا عمر بن العاص، آج کے جو عمر بن العاص ہیں یہ اس کے مقابل میں 1000 گنا زیادہ مکار ہیں۔ یعنی اگر ہم صرف ایک کریکٹر پیش کر دیں پوری تاریخ انسانیت کے اندر کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ، مکاری، حرام کاری کے اندر ہم زرداری کو پیش کر دیں، سارے کے سارے لوگ ہار جائیں گے، پوری تاریخ انسانیت ہار جائے گی اس کے مقابل میں۔ یہ اتنا بڑا مکار، اتنا بڑا ڈاکہ زن ہے یہ۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ چونکہ ہم الجھ گئے ہوئے ہیں غیر حقیقی مسائل کے اندر، اس لیے بس ہم یعنی ادھر امیر المومنین کو بھی مانتے ہیں اور ادھر پیپلز پارٹی کے لیے زرداری کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ یہ ہماری فکری کیفیت ہے اس قسم کی۔ جب امیر المومنین نے یہ چیز اس کو سٹارٹ لیا اور امیر المومنین نے اپنا منشور پیش کیا کہ جی میں نے کیا کرنا ہے، حکومت پر تو میں آ گیا ہوں، میں نے کرنا کیا، تو انہوں نے آ کے باقاعدہ تقریر کی۔ انہوں نے کہا دیکھو میں آج اس منصب پر آ گیا ہوں، اب میں نہیں آنا چاہتا تھا، آپ لوگ اصرار کر کے مجھے لے آئے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا تھا کہ مجھے نہ لائیں، کیونکہ ائمہ علیہم السلام کی ولایت کے نعرے لگانا دور دور سے بہت آسان کام ہے، ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آج حضرت کی حکومت یہاں آ جائے، وہ آ جائیں درمیان میں، یہ جتنے مزاروں پہ جو خانقاہ ہیں اور یہ جس قسم کے جو بنے ہیں، سب کے سب حضرت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ امیر المومنین آتے شاہ چند چراغ والوں کے پاس جائیں گے، لاؤ بے حساب لاؤ اس کا، ادھر لاؤ، چلو پہلے ایک تو یہاں سے ہٹو اور جو کچھ ہے اس کا حساب لاؤ ادھر۔ وہ کیوں قبول کریں گے؟ ان کی روٹیاں لگی ہوئی اس چیز کے ساتھ۔ ہر مسجد کے اوپر جائیں گے، باہر آؤ بھی ذرا، مسجد کون ہے اس کا مینیجنگ ٹرسٹی، باہر آئے ذرا، لاؤ بھی اس کا حساب لاؤ۔ اور آج سے آپ برطرف ہیں، میں ضرورت محسوس کروں گا تو آپ کو پلیس کر دیں گے، ورنہ آپ کو ہٹا دیا جائے۔ امیر معاویہ سے جھگڑا کیا ہوا تھا؟ یہی تو جھگڑا ہو گیا تھا۔ امام نے فرمایا کہ آپ کو میں معطل کرتا ہوں، آپ ہٹ جائیں یہاں سے ہی، یہ منصب آپ کا نہیں ہے۔ کھڑا ہو گیا امام کے خلاف۔ امام نے اپنا منشور دیا۔ امام نے کہا کہ دیکھو میں اب آ گیا ہوں، اگر اللہ نے مجھے قدرت دے دی اور میرے ہاتھ میں اقتدار صحیح طور پہ آ گیا، لوگوں نے میری تائید کی، تو منشور کیا ہے؟ مسلمانوں کے بیت المال سے لوٹا ہوا جتنا مال ہے، وہ کسی شکل میں بھی ہو، جعلی ٹھیکوں کی شکل میں ہو یا ویسے ڈونیشنز کی شکل میں ہو، جتنا مال لوٹا گیا ہے،
اگر وہ وراثتوں میں تقسیم ہوتا ہوا 7 نسلوں میں بھی چلا گیا ہے، میں اس کو واپس لے کے آؤں، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، یہ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ یہ جو ابھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے جو ملک ریاض کے بارے میں، اگر امیر المومنین کی حکومت ہو وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام ہے اس کو اٹھا کے بند کر دو اور اس وقت تک قید خانے کے اندر بند رکھو جب تک اسے موت نہیں آ جاتی، اور یہ ساری کی ساری پراپرٹی کنفسکیٹ کر لو اس سے۔ یہ مسلمانوں کا بیت المال ہے، اس کو اکارڈنگلی مسلمانوں کے مفادات کے مطابق یہ اس کا فیصلہ ہے۔ یہ تو انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کر دی ہے کہ جناب آپ اگر 5 لاکھ کی چوری کریں گے تو پھر جیل میں رہیں گے، لیکن اگر آپ 5-7 ہزار ارب کی چوری کریں تو پھر آئیں ہمارے ساتھ، آپ بارگیننگ کر لیں، کچھ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، کچھ آپ ہمیں چھوڑ دیں۔ یہ مجرمان کے لیے، زرداری ٹائپ اور نواز شریف ٹائپ لوگوں کے لیے ایک ان کو پرمٹ دیا گیا کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں بالکل۔ یہ امام نے کہا کہ میں کسی صورت بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ چیز یعنی امام نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی۔ اور آج بھی یاد رکھیں تمام لوگ جو ہیں، چاہے وہ کم ہیں یا زیادہ، جو جیسے یہ مسجد ہے اس کا، ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے۔ آ کے پوچھیں گے ابھی ہاں بھی افتخار مرزا ادھر آؤ ذرا، یہ کہاں سے آیا پیسہ، یہ بتاؤ اس چیز کے بارے میں، یہ پیسے جو آتا ہے یہ کہاں خرچ کیا جا رہا ہے؟ اب پھر ان کی ثوابدید ہے وہ مجھے یہاں پسند کریں یا نہ کریں۔ یہ یاد رکھیں یہ جو اتنا بڑا فساد ہوا ہے یہ شروع یہاں سے ہوا تھا۔ سب سے پہلے مسجد کے اندر شروع ہوا، امیر المومنین نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے اور وہ ادھر سے کھڑے ہو کے وہاں پہ امام کے مقابل میں بلند آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ جو بنیادی نرو سینٹر ہے نا، یہ سب سے پہلے اس کو خراب کیا گیا۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ میں تمہیں معطل کرتا ہوں، کہتا میں نہیں مانتا۔ تو امام علیہ السلام نے جب یہ اپنا منشور دیا تو ایک میسج لے کے آ گئے، کہنے لگے کہ جناب آئیے NRO کر لیتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے اس کا جو کنڈیشن تھی انہوں نے امام کے سامنے جو رکھی، انہوں نے کہا کہ جی ایسا کرتے ہیں گزشتہ رات صلوات جو کچھ ہم نے اب تک لوٹ لیا، جو بھی یہ ملک ریاض کا فیصلہ ہوا ہے وہ اس پہ صلوات بھیج دیں، چھوڑ دیں، اس کو نہ پوچھیں آپ۔ وہ آئندہ را احتیاط، اور اس وقت کے جو زرداری اور نواز شریف انہوں نے کہا آئندہ میں احتیاط کر لیں گے، آئندہ نہیں لوٹیں گے۔ امام نے کہا کہ تمہیں کس بیوقوف نے بتایا یہ اسلام ہے؟ فرمایا کسی صورت بھی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو انہوں نے، ان کا جو نمائندہ آیا تھا اس نے کھلم کھلا چیلنج کیا، پھر اس نے کہا اچھا اگر آپ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں پھر آپ اپنا زور لگا لیں اور ہم اپنا زور لگا لیتے، ہم دیکھتے ہیں آپ حکومت کیسے کرتے ہیں۔ یہ جنگ جمل اس لیے ہوئی، جنگ نہروان اس لیے ہوئی، جنگ صفین اس لیے لڑی گئی۔ یا کیونکہ ٹائم نکل گیا، میں اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کو بتاؤں گا جب امام خمینی برسر اقتدار آئے اور 1 اپریل کو ان کو تائید مل گئی، 1 اپریل 79 میں، تو انہوں نے اپنا منشور دیا پھر۔ اور آج تک وہ صورت جو اندرون کا اختلاف ہے، جو اندرون کے جو افراد ہیں، جو ناقصین ہیں، جو قاستین ہیں، جو مارکین ہیں، وہ اس تحریک کے لیے زیادہ خطرناک ہیں بمقابلہ اس کے جو بیرون سے آ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں، اسرائیل کے وزیر اعظم کی شکل میں، یا دیگر جو لوگ ہیں۔ یہ لوگ اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنے خطرناک اندرون کے لوگ ہیں۔ اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ 2 موضوعات اور بھی ہیں جس پر میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ ایک پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کا جملہ ایک جملے میں مسئلہ سن لیں۔ پاکستان کے ساری خرابی کا جو بنیادی روٹ کاز ہے وہ عدلیہ کے نظام کی تباہی ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں 2 کام کرنے چاہیے، ملک کا نظام صدارتی کر دیا جائے۔ یہ بلیک میلرز جو ہیں، یہ جو کاف لیگ ہے اور دیگر لوگ جو ہیں، یہ سب بلیک میلرز ہیں۔ یہ شاہ محمود قریشی بہت بڑا بلیک میلر ہے۔ یہ لوگ جو ہیں صدارتی نظام قائم کیا جائے، فرد کے انتخاب میں احتیاط کر لی جائے۔ اور دوسری چیز یہ سارا نظام، جسے میں تو عدل اس کو کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، پاکستان کے اندر تباہی کو اگر روکنا ہے، جو عدل کا نظام فوج کے اندر نافذ ہے اس کو باہر لایا جائے، پورے معاشرے کے اندر نافذ کر دیا جائے۔ بس
آپ دیکھیں گے کہ آنن فانن مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔